السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سائنس کلاس 9 اور ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 37 جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 کو کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ آج ہم اس کا جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹوریج ڈیوائس۔ اسٹوڈنٹ اسٹوریج ڈیوائس جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کمپیوٹر کا ایسا پارٹ جو کہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دیٹ از نون ایز دا اسٹوریج ڈیوائس۔ Any computing hardware that is used for storing, porting and extracting data. ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے بعد اگر ڈیٹا کو ہم نے گیٹ کرنا ہے، ریٹریو کرنا ہے، پھر سے یوز کرنا ہے تو ہم اسٹوریج ڈیوائس کا سپورٹ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائس جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹیمپریریلی بھی اسٹور کرتی ہیں اور پرماننٹلی بھی اسٹور کرتی ہیں۔ ٹیمپریریلی مطلب یہ کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹا آپ نے سیو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر آٹومیٹکلی ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ٹیمپریریلی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیمپریریلی رکھ سکتے ہیں، اگر آپ پرماننٹلی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس ڈیٹا کو پرماننٹلی اسٹوریج ڈیوائس پر رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے ڈیوائسز جو آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کو اسٹور کر سکیں، دیٹ ٹائپ آف دا ڈیوائسز آر کالڈ دا اسٹوریج ڈیوائسز۔ اسٹوڈنٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائس کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائس ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں۔ ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس کی سب سے اچھی ایگزامپل آپ کے پاس فلیش ڈرائیو ہے، دیٹ از اے پلگ اینڈ پلے ڈیوائس۔ جیسے ہی ایکسٹرنل ڈیوائس آپ لگاتے ہو تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے فوراً اس کو پک کر لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہارڈ ویئر لگا۔ دس از کالڈ دا پلگ اینڈ پلے فیچر۔ مطلب آپ نے پلگ کیا، آپ نے اس کے اوپر ڈیٹا رکھنا شروع کر دیا۔ مینس کہ پلگ اینڈ پلے فیچر مینس کہ پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہی کمپیوٹر کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ دین اس کے بعد اچھا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب بھی ہم نے ایکسٹرنل ڈیوائس کو پلگ کرنا ہے کمپیوٹر کے ساتھ تو ہمیں کمپیوٹر کا ٹرن آف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وداؤٹ ٹرننگ آف دا کمپیوٹر وی جسٹ پلگ دا ایکسٹرنل ڈیوائس انٹو دا پورٹ آف دا کمپیوٹر and after making a connection with that particular device we can exchange data۔ ہم ڈیٹا کو وہاں سے اٹھا بھی سکتے ہیں، وہاں پر ڈیٹا رکھ بھی سکتے ہیں۔ بٹ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے انٹرنل ڈیوائس۔ ہمارے پاس کچھ ڈیوائسز ایسی ہیں جو کہ انٹرنل ہیں، جیسے کہ ہارڈ ڈسک۔ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ مدر بورڈ کے اوپر اٹیچ ہوئی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے ہارڈ ڈسک کو اٹیچ یا ڈی اٹیچ کرنا ہے، آپ کمپیوٹر کو آن حالت میں نہیں رکھتے۔ آپ کو اٹیچمنٹ کے لیے یا ڈی اٹیچ کرنے کے لیے کمپیوٹر کو آف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ لکھا ہوتا ہے ٹو اٹیچ انٹرنل ڈیوائس سچ ایز ہارڈ ڈسک ریم وی نیڈ ٹو ٹرن آف انٹرنل اسٹوریج ڈیوائس آر کنیکٹڈ ٹو دا فکس سلاٹ۔ فکس سلاٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے، ایک اسپیسیفک پورٹ ہوتی ہے مدر بورڈ کے اوپر ہر ڈیوائس کی۔ Measurement of the size of the computer memory. Student, smallest amount of the data to be stored in the computer memory is 0 and 1۔ آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہر کیریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے بٹس کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اس کو بائنری فارم میں جس کے اندر 0 اور 1 آتا ہے اس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو سب سے اسمالسٹ یونٹ کمپیوٹر کی میموری کا بٹ ہے لائک 0 اور 1۔ یہ 0 ایک بٹ ہے، 1 بھی ایک بٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب بٹس مل کر بائٹ بناتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ 8 بٹ ملیں گی، مینس کہ وی کین سے دیٹ کلیکشن آف 8 بٹس میک 1 بائٹ۔ 8 بٹس مل کر 1 بائٹ بناتی ہیں۔ ایٹ لیسٹ 1 بائٹ از ریکوائرڈ ٹو اسٹور اینی پیس آف انفارمیشن ان اے کمپیوٹر اسٹوریج۔ کمپیوٹر اسٹوریج کے اندر کسی بھی انفارمیشن کو سیو کرنے کے لیے کم سے کم 1 بائٹ ہونا ضروری ہے۔ اب کچھ یونٹس آف ڈیٹا ہیں جو کہ ہم بک سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو تھا اسٹوریج ڈیوائس جو ہم نے پڑھا۔ اسٹوریج ڈیوائس کیا ہوتا ہے، ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس، انٹرنل اسٹوریج ڈیوائس۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ڈفرینسز ہیں پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری کے۔ میموری اور اسٹوریج ڈیوائس۔ میموری پلیس ایپلیکیشن لوڈ اٹس ڈیٹا ڈیورنگ دا پروسیسنگ، یوزلی دا پلیس ویئر دا ڈیٹا از اسٹورڈ فار لانگ اور شارٹ ٹرم۔ میموری کے اندر ڈیٹا صرف اور صرف پروسیسنگ کے دوران رکھا جاتا ہے، لیکن اسٹوریج کے اندر آپ اپنی مرضی سے ڈیٹا جب مرضی رکھ سکتے ہیں۔ دیٹ از اے ٹیمپریری اسٹوریج پلیس اینڈ دس ون از پرماننٹ اسٹوریج پلیس۔ لارج لیسر ان سائز، دیٹ از گریٹر ان سائز، ہائیلی ایکسیسنگ اسپیڈ،
low accessing speed, that is called primary memory, and storage devices are called secondary memory. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم نے بٹ اور بائٹ کا کنسیپٹ پڑھا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ یونٹ آف ٹیبلز ہیں کہ بٹ کیا ہوتی ہے جو ہم نے پڑھ لیا, بائٹ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. 1 کلو بائٹ میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں, میگا بائٹ میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں, گیگا میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں, اور ٹیرا میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں, اور پیٹا میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں. یہ آپ نے ٹیبل اچھے طریقے سے میموری یونٹ کا ٹیبل یہ پڑھ لینا ہے. آج کا لیکچر ہمارا اسی پیج سے ریلیٹڈ تھا. اسٹوریج ڈیوائس, ایکسٹرنل ڈیوائس, انٹرنل اسٹوریج ڈیوائس, ڈفرینس بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری میموری, بٹ اینڈ بائٹ, اور اس کے بعد یونٹس آف ڈیٹا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, میں نے ویو آپ کو دکھا دیا. آپ کو ان کے پاس اگر بک نہیں ہے تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو. اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.